رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایک بڑی سازش کے تحت محافظ ناموس رسالت حضرت مولانا مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کو آج ممبئی کی سرزمین پر گرفتار کر لیا گیا اور ان کے بیانات کو یہ کہہ کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کے بیان سے ملک کو خطرہ ہے، ماحول خراب ہو جائے گا، یہ بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں۔ اس طرح کے الزامات حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ پر لگائے گئے اور اسی کے تحت مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کو اس وقت گرفتار کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرفتاری جو مفتی صاحب قبلہ کی ہوئی ہے، یہ گرفتاری تنہا سلمان ازہری صاحب کی گرفتاری نہیں ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ گرفتاری دراصل حق کو دبانے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ تنہا سلمان ازہری صاحب کی یہ گرفتاری نہیں ہے، بلکہ حق کے لیے اٹھنے والی آواز کو دبانے کی ایک بہت بڑی پلاننگ ہے یہ۔ اس لیے مفتی صاحب قبلہ میں ایک ایسی مہم شروع کی، ایک ایسا ماحول پیدا کیا، نوجوانوں کے سینوں میں حضور کی محبت کے جو چراغ روشن کیے۔ الحمدللہ آج ہندوستان کے کونے کونے میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان صرف غلامی کریں۔ دشمنان اسلام ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جاگے نہیں، مسلمان بیدار نہ ہوں، مسلمان قیادت کی بات نہ کریں، مسلمان لیڈرشپ کی بات نہ کریں، مسلمان حصے داری کی بات نہ کریں۔ اور جب مسلمان لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، ان کے اندر سیاسی شعور پیدا ہوتا ہے، جب وہ اپنے حصے کی بات کرتے ہیں، حصے داری کی بات کرتے ہیں، اسی وقت یہ باطل طاقتیں جو ہے پریشان ہو جاتی ہیں، بے چین ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ مسلمان جاگنے لگے۔ اور جو جگانے لگتا ہے سب سے پہلے ان کا ٹارگٹ وہی ہوتا ہے کہ جگانے والا جب باقی نہ رہے گا تو یہ قوم جاگے گی نہیں۔ حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کے ساتھ بھی یہی ایک بڑی سازش ہے کہ مفتی صاحب قبلہ نے نوجوانوں کے اندر جو محبت رسول کا ایک ماحول پیدا کیا ہے، نوجوان جاگنے لگے ہیں، حضور کے عاشق بن رہے ہیں، ناموس رسالت پر پہرا دینے کا ہر جو ہے بندے کا ایک جذبہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہر گلی، ہر محلے، ہر محفل، ہر جلسے، ہر جلوس میں گونج رہی ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ اس وقت ایک بڑی سازش کے تحت حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کو باضابطہ گرفتار کیا گیا۔ یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے کہ جنہوں نے حق کے علم کو بلند کیا ہے انہیں دبانے کی کوشش کی گئی، انہیں ڈرانے کی کوشش کی گئی، انہیں خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، انہیں قید کیا گیا، انہیں مارا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، انہیں ستانے کی کوشش کی گئی، بھرپور انداز میں انہیں ٹارچر کیا گیا ہر طرح سے۔ یہ وہی تاریخ آج ہندوستان کی سرزمین پر دہرائی جا رہی ہے۔ ایک بڑی سازش کے تحت حضرت مفتی صاحب قبلہ کے جملے پر تبصرہ ہونے لگا کہ نہیں صاحب یہ کہا ہے انہوں نے اور یہ کہا ہے۔ حالانکہ افسوسناک صورتحال یہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کچھ آج یوٹیوب پر موجود ہے۔ آپ دیکھیے یہ آج نئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک زمانے سے پورا لاک ڈاؤن کا زمانہ، کورونا کا زمانہ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزرا، ہم نے دیکھا اس زمانے میں نپر شرما سے لے کر نرسنگا نند تک کئی ہزار گستاخیاں اللہ کی شان میں، ہمارے نبی کی شان میں، قرآن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، خانہ کعبہ کے خلاف، حرم شریف کے خلاف اتنا بولا گیا کہ سنتے سنتے ہمارے کلیجے چھلنی ہو گئے۔ لیکن افسوسناک صورتحال اور ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر یہ جو دوہرا معیار ہے، جو دوہرا رویہ ہے، باضابطہ مسلمانوں کے ساتھ جو ایک نفرت کا ماحول ہے، اس کی جھلک ہم نے اور آپ نے سب نے دیکھی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے دیکھا نہیں، جب حضور کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی، جو لوگ آج سلمان ازہری صاحب کے ایک جملے کو لے کر واویلا مچا رہے ہیں، جب حضور کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی، اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی، اور ایسے ایسے جملے
جو کہ ہمت بھی نہیں کہ ہم اس کو دوبارہ زبان سے دوہرا بھی سکیں، وہ بولے جا رہے تھے۔ لیکن جو لوگ آج مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کرنے کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے گرفتار کیا، جو دیش کی جو ہے ماحول کو خراب کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی تقریر سے ماحول خراب ہو جائے گا، یہ تمام لوگ اس وقت گونگے اور بہرے ہو چکے تھے۔ ان کے کانوں میں وہ آواز نہ گئی کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کس انداز میں ہوئی، کس طرح نرسنگ آنند سے لے کر نپور شرما تک دھرم سنسد میں مسلمانوں کے قتل عام کی بات کی گئی، مسلمانوں کو یہاں سے بھگانے کی بات کی گئی، قتل عام کی بات کی گئی، لڑکوں کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے ہاتھ میں تلوار دینے کی بات کی گئی۔ یہ سب کچھ ہمارے اسی ملک ہندوستان کی سرزمین پر ہوا، مگر حال یہ ہے اس وقت یہ تمام طاقتیں جن کے ہاتھ میں آج پاور ہے، یہ سب گونگے بہرے بنے ہوئے تھے۔ ایک جملہ ان کی زبان پر نہیں تھا کہنے کے لیے، جو آج مفتی صاحب قبلہ کے بیان پر ایک ایک جملے پر غور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں صاحب یہ دیش کے خلاف جملہ ہے، یہ ماحول کے خلاف جملہ ہے اور دنگے کا ماحول پیدا ہو جائے گا، یہ بھڑکاؤ بیان ہے، مسلمان جو ہے ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بڑی محبت کے ساتھ قوم مسلم کے تمام لوگوں کو یہ عرض کروں گا کہ یہ گرفتاری آج کی تاریخ میں تنہا مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری نہیں ہے، بس سمجھنے والی بات یہ ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ تنہا ان کی گرفتاری نہیں ہے، بلکہ حق کی آواز کو مکمل پلاننگ کے ساتھ دبانے کی ایک بہت بڑی کوشش اور سازش ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم مصلحت کے طور پر خاموش رہیں، دور سے تماشائی بنے، تماشا دیکھتے رہیں، سوشل میڈیا پر صرف اسٹیٹس لگاتے رہیں اور افسوس ظاہر کرتے رہیں۔ ہر مسلمان کی، ہر کلمہ پڑھنے والے کی، ہر ایمان والے کی جس کے اندر اسلامی غیرت و حمیت زندہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس وقت کھڑا ہو، صرف سلمان اظہری کے نام پر نہیں، نام محمد پہ کھڑا ہو، حضور کے عشق کے لیے کھڑا ہو، حضور کی عظمت کے لیے کھڑا ہو، قوم مسلم کے لیے کھڑا ہو، ہمارے حقوق کے لیے کھڑا ہو۔ چونکہ مفتی سلمان اظہری صاحب اپنے باپ دادا کے پیغام کو دنیا تک نہیں پہنچا رہے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کو پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ بات سلمان اظہری صاحب قبلہ کی تنہا نہیں ہے، یہ صرف ان کی گرفتاری نہیں ہے، بلکہ اگر آج ہم خاموش رہے تو آپ یقین جانیے یہ آنے والے دور میں جو ہم سے بولنے کا جو حق ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ اس لیے ڈریے مت، گھبرائیے مت، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا فرمان ہے، وقت متعین ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ نے جو وقت موت کا مقرر فرمایا، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، بعد میں آئے گی۔ ضرورت سے زیادہ ڈرنے اور دبنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے، یہ حق کی حمایت کا وقت ہے، یہ بولنے کا وقت ہے، ایک مرد قلندر کی حمایت میں کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہوں گا، جہاں تک میرے یہ پیغام پہنچ رہا ہے، میں کہوں گا نہیں، ہر مسلمان کی، ہر ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کے سینے میں حضور کی محبت کی شمع روشن ہے، حضور کے عاشق کے لیے ہمیں اور آپ سب کو کھڑا ہونا ہے۔ اور مفتی صاحب قبلہ سے بھی عرض کروں گا، مفتی صاحب آپ اس مشن میں تنہا نہیں ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، الحمدللہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں حضور کے عاشق رہتے ہیں وہ تمام لوگ آپ کے ساتھ اس مشن میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں۔ اور میں تمام ہندوستان کے جوانوں سے، بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا، حضور کے ناموس کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے، اپنی آواز کو بلند کرنے کا وقت ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اور یہ جو ہمیں مٹانے اور دبانے کی جو آج کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوئی نئی پلاننگ نہیں ہے، یہ نئی کوشش نہیں ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو دنیا کے سامنے یہی کہتے ہیں، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زباں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کا رواں ہمارا۔ مفتی صاحب قبلہ کی یہ تنہا گرفتاری نہیں ہے بلکہ یہ حق کو دبانے کی ایک بہت بڑی پلاننگ اور سازش ہے۔ اس لیے میری، آپ کی، ہم سب کی، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ محافظ ناموس رسالت کے لیے ہم کھڑے ہوں۔ آج سلمان اظہری صاحب نشانے پر ہیں تو کل کوئی اور نشانے پر ہوگا، پرسوں کوئی اور نشانے پر ہوگا، اگلے دن کوئی اور نشانے پر ہوگا، چونکہ کوشش ہمارے ملک ہندوستان میں یہی کی جا رہی ہے کہ حق بولنے والی آوازوں کو دبا دیا جائے، حق بولنے والے لوگوں کو خاموش کر دیا جائے، حق بولنے والے لوگوں کو جو ہے سائڈ کر دیا جائے۔ شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، 2 سال کا زمانہ گزر گیا، ایک اور محافظ ناموس رسالت حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب 2 سال سے جیل میں ہیں، محافظ ناموس رسالت، نام محمد پر اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کا وہ جذبہ تھا، لیکن انہیں بھی
پورے سازش کے تحت قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ کو گرفتار کیا ہوا ہے. تقریباً 2 سال کا زمانہ گزر گیا اور مسلمان آج بھول چکے ہیں اس مرد قلندر کو. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو آج حضور کی عزت پر پہرا دینے کی بات کر رہے ہیں، کم سے کم آج تو ہم خود آواز ظلم کے خلاف نہیں اٹھا سکتے، تو جو لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جو ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور صلاحیت رکھتے ہیں، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ہم ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں کسی بھی طور پر، تو ہم حضور کی محبت اور حضور کی غلامی کا ثبوت پیش کریں. اس لیے یہ ہماری اور آپ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، پورے سماج کی ذمہ داری ہے کہ ہم مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی رہائی کے لیے بھرپور طاقت، جرت اور ہمت کے ساتھ آواز اٹھائیں. اور جب مومن کی آواز پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ، ہمت اور جرت کے ساتھ اٹھتی ہے تو اللہ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے.